الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے حرف بل کے بارے میں۔ حروف کی بحث چل رہی ہے، اس میں سے آج ایک حرف پڑھیں گے جس کا نام ہے بل۔ بل کس لیے آتا ہے؟ بل آتا ہے سابقہ کلام میں کوئی غلطی واقع ہوئی ہے، اس غلطی کو دور کرنے کے لیے بل آتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے بل سے پہلے، ایک لفظ ہوتا ہے بل کے بعد۔ بل سے پہلے والا جو لفظ ہے اس میں ہو گئی ہے غلطی، اس کا ذکر کرنا نہیں تھا لیکن ہو گیا۔ اس غلطی کو دور کرنے کے لیے آگے بل اور بل کے بعد ایک لفظ لایا جاتا ہے۔ وہ جو بل کے بعد آنے والا لفظ ہے، حقیقت میں انسان اس کا کلام کرنا چاہتا ہے لیکن کیا نہیں۔ اب جب کیا نہیں، احساس یہ ہوا کہ کرنا تو اس کا تھا، تو پھر بندہ بل کے ذریعے جو اپنی سابقہ غلطی ہوئی تھی اس غلطی کو دور کرنے کے لیے بل کے بعد ایک اسم کو لاتا ہے تاکہ غلطی دور ہو جائے۔ اس کو بولتے ہیں کہ بل آتا ہے غلطی کے تدارک کے لیے، غلطی کو پورا کرنے کے لیے، غلطی کو دور کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ توجہ کیجئے گا۔ فرماتے ہیں فصل بل، یہ فصل ہے بل کے بارے میں۔ لتدارک الغلطی باقامت الثانی مقام الاول، بل آتا ہے غلطی کے تدارک کے لیے، غلطی کو پورا کرنے کے لیے، غلطی کو دور کرنے کے لیے، دوسرے کو پہلے کی جگہ میں قائم کر کے، دوسرے لفظ کو پہلے لفظ کی جگہ میں قائم کر کے۔ فَإِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، کسی شخص نے اپنی بیوی کو جس کے ساتھ ابھی تک دخول نہیں کیا، غیر مدخولہا بیوی کو کسی زوج نے کہا انتی طالق واحدتن لا بل سنتین، کوئی بندہ کہنا یہ چاہتا تھا اپنی بیوی کو غیر مدخول بہا، بیوی کو 2 طلاقیں دینا چاہتا تھا۔ کتنی؟ 2۔ لیکن اس کی زبان سے نکل گیا 1۔ انتی طالق واحدتن، اب جب واحدتن کہہ لیا نا، پھر احساس ہوا کہ مجھ سے تو غلطی ہوئی ہے، تو پھر کہا لا، یعنی یہ نہیں بل سنتین، بلکہ 2۔ اب یہ ہو گیا وقعت واحدتن واحدتن، تو فرماتے ہیں 1 طلاق واقع ہوگی۔ کہ یہ مسئلہ، کیونکہ یہ کل بھی مسئلہ گزرا تھا، وہ مسئلہ یہی تھا کہ غیر مدخول بہا عورت کو کیونکہ 1 طلاق کے ساتھ وہ ہو جاتی ہے بائنہ، یعنی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ دوسری طلاق دی ہو تو وہ بھی لغو ہو جاتی ہے، تیسری طلاق دی ہو وہ بھی لغو ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ نکاح سے نکل گئی۔ جب نکاح سے نکل گئی، محل باقی نہ بچی، تو اس صورت میں اس کو دوسری تیسری طلاق نہیں پڑے گی، دوسری تیسری طلاق لغو ہو جائے گی۔ تو یہاں پر بھی یہی صورت فرما رہے ہیں کہ اس کو 1 ہی طلاق واقع ہوگی۔ کیا؟ 1 ہی طلاق واقع ہوگی۔ لِأَنَّ قَوْلَهُ، اس لیے کہ زوج کا یہ قول لا بل سنتین، لا بل سنتین، یہ جو قول ہے یہ فرماتے ہیں رجوع عن الاول، پہلی طلاق سے رجوع ہے، پہلی طلاق سے رجوع ہے۔ یعنی جب بندے نے عورت کو پہلی طلاق دی نا، 1 طلاق، آگے اس نے کہا لا بل سنتین، تو جو پہلی طلاق دی تھی نا اس سے کیا کر رہے ہیں؟ رجوع کر رہے ہیں۔
اس کو واپس لے رہا ہے اور کہہ رہے نہیں نہیں ایک طلاق دینا میری مراد نہیں تھی بلکہ 2 طلاقیں دینا مراد تھی. تو فرماتے ہیں اس لیے کہ لا بل سینتین کے جو الفاظ ہیں یہ پہلی طلاق سے رجوع کر رہا ہے دوسرے کو پہلی کی جگہ پر قائم کر کے وَلَمْ يَصِحَّ رُجُوعُهُ. لیکن یاد رکھیے گا کہ طلاق دے دیں تو طلاق سے رجوع نہیں ہوتا. یعنی ایک ہے کہ رجوع اس طرح کہ بندے نے ایک طلاق دی ہے ایک طلاق دینے کے بعد بیوی سے رجوع کرے یہ تو رجوع علیحدہ ہے. لیکن جس میں یہ کہا نا کہ طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں مطلب یہ ہے کہ بیوی کو ایک طلاق دے دی نا اور پھر کہ نہیں میں نے تو طلاق دی نہیں ہے میں نے کوئی نہیں ایسی بات ہی نہیں کی یہ رجوع کرنا ہے. تو طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں ہوتا. جو طلاق دے دی سو دے دی وہ پڑ گئی اب یہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی. جو اس کو اختیار دیا گیا تھا نا 3 طلاقوں کا اگر ایک طلاق دے دی ہے تو ایک طلاق دے دی ہے اب 3 میں سے ایک کم ہو گئی ہے. بات سمجھے؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ وَلَمْ يَصِحُّ رُجُوعُهُ اس کا رجوع کرنا درست نہیں. فَيَا قَوْلُ اول تو پہلی طلاق کیا ہو جائے گی واقع ہو جائے گی. فَلَا يَبْقَ الْمَحَلُّ محل باقی نہیں رہے گا عند قَوْلِهِ سِنَتَيْن لا بل سینتین کے جو الفاظ ہیں نا اس وقت اس کے کہنے تک وہ عورت محل باقی نہ رہی. یعنی جب اس کو کہا نا انتی طالق واحدتن تجھے ایک طلاق اب ایک طلاق پڑ گئی غیر مدخول بھی عورت تھی عورت نکاح سے نکل گئی جب نکاح سے نکل گئی ایک اجنبیہ عورت ہو گئی. اب اجنبیہ عورت کو بندہ کوئی بھی طلاق نہیں دے سکتا. گزر رہی ہو کوئی عورت کسی کی بیوی ہو اور کوئی بندہ کھڑا ہو کر کے تجھے طلاق ہے تو اسے طلاق کیسے پڑے گی وہ اس کی بیوی نہیں ہے اجنبی عورت ہے. سمجھ گئے؟ تو فرماتے ہیں فلا يبق المحل محل باقی نہ رہا عند قوله سنتین سنتین کے قول کرنے کے وقت. سمجھ گئے جی؟ فرماتے ہیں ولو كانت مدخولا بها اگر عورت مدخول بها اور عورت مدخول بها سے کیا مراد ہے یعنی وہ عورت کے جس سے مرد نے صحبت کی ہو اس عورت کو مدخول بها عورت بولتے ہیں. اور اگر عورت ہو مدخول بها اور اس کو یہ الفاظ کہے کون سے انتی طالق واحدتن لا بل سنتین ٹھیک ہے جی بات سمجھے. اگر یہ الفاظ کس کو بولے مدخول بھی اپنی بیوی کو یہ الفاظ بولے تو فرماتے ہیں کیا ہوگا ولو کانت مدخولا بها اگر عورت مدخول بها ہو یا کو ثلاث تو اس عورت کو 3 طلاقیں پڑ جائیں گی. کتنی طلاقیں پڑیں گی 3 طلاقیں پڑیں گی. سمجھے بات سمجھ گئے نا کیسے اس کو 3 طلاقیں پڑیں گی. طلاق جو ہوتا ہے نا لفظ طلاق یہ انشاء ہے. انشاء کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز موجود نہیں اس کو موجود کرنا اس کو موجود کرنا. مثال ہے کہ ایک شخص کی بیوی سامنے کھڑی ہے نا بیوی ہے اس کی نکاح ہوا ہے ان کا کوئی ان کے درمیان کوئی نفرت نہیں کوئی ایسی بات نہیں بندہ اس کو کہتے تجھے طلاق اس کو کیا بولتے تجھے طلاق. اب طلاق پہلے موجود نہیں تھی ان میں اس نے اس غیر موجود چیز کو موجود کیا اس کو بولتے انشاء پیدا کرنا کسی چیز کو ٹھیک ہے انشاء. اب اس نے جب اس کو کہا نا انتی طالق واحدتن ایک طلاق اس نے پیدا کر دی ہے ایک طلاق اس نے پیدا کر دی ہے. یہ خبر نہیں دے رہا انتی طالق واحدتن یہ خبر نہیں اس کو دے رہا یہ انشاء کے طریقے پر ایک طلاق آ گئی. جب اس نے کہا نا لا بل سنتین وہ جو پہلی طلاق تھی وہ تو پڑ چکی تھی کیا ہوا پڑ چکی تھی اس سے رجوع نہیں ہو سکتا اس سے رجوع پھر جب اس نے کہا نا لا بل سنتین ایک پہلے پڑ چکی تھی اب 2 آگے آگے جب 2 آگے آئی نا 2 پہلی کے اوپر آ پڑی تو کتنی ہوگی ٹوٹل 3 تو یہ 3 طلاقیں اس کو ہو جائیں گی. کتنی طلاقیں ہو جائیں گی 3 طلاقیں. سمجھ گئے جی؟ فرماتے ہیں کہ اس کو 3 طلاقیں پڑ جائیں گی. لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے
ایک مسئلہ، وہ مسئلہ یہ آگے کہ ایک یہ مسئلہ ہے کہ عورت کو کاکانتی طالق واحدتن لا بل سنتین، تو تین طلاقیں پڑے گی. لیکن اگر کسی شخص نے کہا لفلان علیہ الف، فلاں کا میرے اوپر 1000 ہے، فلاں کا میرے اوپر 1000، پھر اس نے کہا لا بل الفان، نہیں 2000. کتنا؟ 2000. اب اگر اس کلام کو پیچھے والے عورت پر طلاق والے مسئلے کے بارے میں غور و فکر کرے نا تو سمجھ ہی آتا ہے کہ 3000 ہو. جس طرح وہاں پر 3 طلاقیں ہوئی ہیں نا، یہاں پر بھی پہلا 1000 بھی ہو اور لا بل الفان جو اس نے بل کے بعد 2000 بولا وہ بھی ہو، لیکن یہاں پر 3000 نہیں ہوگا مرد کے اوپر، اس کے اوپر 2000 ہوگا. کیوں؟ فرماتے ہیں پہلے والا مسئلہ جو ہے نا وہ ہے انشاء. کیا ہے؟ انشاء. اور یہ جو مسئلہ ہے نا یہ مسئلہ ہے خبر. وہ خبر دے رہا ہے کہ فلاں کا میرے اوپر 1000 نہیں 2000. یہ کیا کر رہا ہے؟ خبر دے رہا ہے. خبر سے رجوع ہو سکتا ہے، انشاء سے رجوع نہیں ہے. اب یہ خبر تھا، جب اس نے یہ کہا کہ فلاں کا میرے اوپر 1000 ہے، یہ خبر. لا بل الفان کہا تو پہلے سے رجوع کر رہا ہے، اور بعد میں جو 2000 کا ذکر کر رہا ہے ان کا اقرار کر رہا ہے. ان کا کیا کر رہا ہے؟ اقرار کر رہا ہے. وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ، یہ اس کے برخلاف ہے کہ اگر اس نے کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا بَلْ أَلْفَانِ، فلاں کا میرے اوپر 1000 ہے نہیں 2000. حَيْثُ لَا يَجِبُ ثَلَاثَةُ آلاف عندنا، تو یہاں پر جو ہے وہ 3000 واجب نہیں ہوگا ہمارے نزدیک. ہمارے نزدیک 3000 واجب بلکہ 2000 ہی واجب ہوگا. وقال ظفر، امام ظفر فرماتے ہیں یجب ثلاثۃ آلاف، امام ظفر فرماتے ہیں اس پر 3000 ہی واجب ہوگا. امام ظفر کیا کہتے ہیں؟ 3000 ہی واجب ہوگا. لأن حقیقت اللفظ لتدارک الغلط باثبات الثانی مقام الاول، اس لیے کہ لفظ کی حقیقت یہ ہے، کس لفظ کی؟ لفظ بل کی حقیقت یہ ہے کہ وہ غلطی کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے، غلطی کی تلافی کے لیے آتا ہے، دوسرے کو پہلے کی جگہ پر قائم کر کے. سمجھ گئے؟ وَلَمْ يَصِحْ عَنْهُ إِبْطَالُ الْأَوَّلِ، اور وہ صحیح نہیں ہوگا اس سے پہلے کو باطل کرنا. فَيَجِبُ تَصْحِيحُ الثَّانِي مَا بَقَاءِ الْأَوَّلِ، تو فرماتے ہیں پس واجب ہے اس پر دوسرے کا درست ہونا، یعنی بل کے بعد جو اس نے الفان کا ہے نا وہ درست ہو. اس کو درست کرنا واجب ہے، لیکن کب؟ کہ جب کہتے پہلا بھی باقی رہے. ما بقاء الاول، بل سے آنے والا پہلا بھی وہ باقی رہے اور دوسرا بل کے بعد آنے والا بھی باقی رہے، وہ بھی درست ہو جائے. فرماتے ہیں وذالک بطریق زیادۃ الالف علی الالف الاول، اور یہ ہوگا اس طریقے سے کہ 1000 کی زیادتی ہو پہلے 1000 پر، 1000 کی زیادتی ہوگا 2000 ہی، ہوگا 2000 ہی. لیکن کہتے ہیں جو بل سے پہلے والا لفظ ہے نا اس لفظ کو بھی باقی رکھنا ہے اور بل کے بعد والے کو بھی پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ کس طرح ہوگا کہ مثلا پہلے 1000 کر لیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں جو بل کے بعد اس نے الفان کا ہے نا اس میں سے 1000 لے لیں، ادھر سے 1000 کو لے لیں اور بل سے پہلے والے کی 1000 کو لے لیں، تو پھر کتنا بنے گا؟ 2000 ہی ہوگا. بل کے بعد جو آ رہا نا الفان ہوگا 2000 ہی، لیکن اس طریقے سے ہوگا کہ بل سے پہلے والا بھی 1000 باقی رہے گا اور بل کے بعد آنے والا جو ہوگا اس میں سے 1000 کو لے کر پہلے والے کے ساتھ جمع کر کے اس پر 2000 کا لزوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں وذالک بطریق زیادۃ الالف علی الالف الاول، اور یہ اس طریقے سے ہوگا کہ پہلے 1000 پر دوسرے 1000 کو زیادہ کر کے. بخلاف قولی، برخلاف اس قول کے انتی طالق واحدۃ لا بل سنتین، اس کے برخلاف ہے. لأن ھذا انشاء، کیونکہ یہ جو طلاق والا مسئلہ ہے یہ انشاء ہے. وذالک اخبار، اور وہ جو مسئلہ وہ کیا ہے؟ خبر ہے. فرماتے ہیں وہ مسئلہ خبر ہے. والغلط انما یکون فی الاخبار، اور جو غلطی ہوتی ہے نا وہ خبر میں ہوتی ہے. غلطی کس میں ہو سکتی ہے؟ خبر میں ہو سکتی ہے. دون الانشاء،
انشاء میں غلطی نہیں ہو سکتی. فَأَمْكَنَ تصحیح اللفظ بتدارک الغلط فی الاقرار دون الطلاق. فرماتے ہیں پس تصحیح کرنا ممکن ہے، درست کرنا ممکن ہے، درست کرنا لفظ کو درست کرنا ممکن ہے غلطی کے تدارک، غلطی کی تلافی کے سبب فی الاقرار، اقرار میں تو ہو سکتے ہیں، دون الطلاق، طلاق میں نہیں. ٹھیک ہے، یہ کہیں کہ نہیں وہ جو بال سے پہلے والا وہ ختم ہو جائے، وہ طلاق ختم ہو جائے اور بال کے بعد والی 2 طلاقیں پڑے، ایسا نہیں ہوگا. یہ انشاء ہے، انشاء میں غلطی نہیں پوری ہو سکتی، خبر میں، اقرار میں غلطی پوری ہو سکتی ہے. فرماتے ہیں حتی لو قال کانت حتی لو کانت طلاق بطریق الاخبار، یہاں تک کہ اگر اس نے طلاق کو خبر کے طریقے پر کہا، طلاق کو خبر کے طریقے پر کہا، بیان کال، اس طور پر کہ اس نے کہا کنتو طلقتو کی امسی، اس نے کہا کنتو طلقتو کی، میں نے تجھے گزشتہ کل طلاق دی تھی، واحدتن، ایک، لا بل سنتین، نہیں 2. یہ خبر دے رہے نا، ماضی کی خبر دے رہے، میں نے گزشتہ کل تجھے 1 طلاق دی، نہیں 2 طلاقیں دی. اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ خبر کے طریقے پر اس نے کہا ہے، اب یہاں پر عورت پر 2 طلاقیں پڑے گی، کیونکہ یہ انشاء کے طریقے پر نہیں کہہ رہا، یہ خبر دے رہا ہے میں یہ کام کر چکا ہوں. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر کہتے ہیں یاقو سنتان، اس عورت پر 2 طلاقیں پڑیں گی. لما ذکرنا، اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا کہ بل آتا ہے، بل جو غلطی کو پورا کرتا ہے نا وہ اقرار اور خبر میں کرتا ہے، انشاء میں نہیں کرتا. اور یہاں پر طلاق اس نے خبر کے طریقے پر دی ہے، اس لیے یہاں پر غلطی کا تدارک ہو سکتا ہے. لیکن اگر طلاق انشاء کے طریقے پر دی جائے گی تو پھر وہاں پر غلطی کا تدارک نہیں ہو سکے گا. یہ ہمارا سبق ہوا. اللہ پاک ہمیں اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.